السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہر کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ یہ آپ لوگوں کو بڑی تازی خبر دے رہا ہوں، جو کہ ابھی ایک ہی گھنٹہ ہوا ہے افطار کر کے، افطار کی بہار دیکھ کے، جو کہ سونیا گاندھی کی طرف سے بہت بڑی دعوت کی گئی افطار پارٹی، جو کہ دیکھو بھئی یہ ایک جماعت ہے اور دوسرے اس کو ساتھ جو جڑے ہیں انڈیا الائنس میں، یہ مسلمانوں کی ایک تہذیب کو بیان کرتے ہیں۔ مسلمان کیا ہے ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب یہ کچھ ایسے بھی ہے مٹھی بھر کے جو ہمارے اسلام کو، ہم مسلمانوں کو ایک الگ نظریے سے دیکھتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ابھی جو افطار کی جو پارٹی کی گئی، جس میں دیش کے کیا بیرون ممالک کے اور تقریباً یہ سارے سفیر، چاہے کویت سے ہو چاہے قطر سے ہو، کویت کے سفیر قاسم محمد حسن محمد الکندری، بہت اچھے انسان ہیں جن سے آج ملاقات ہوئی، جو کویت کے سفیر ہے، قطر کے تیمی عبداللہ عدس تیمی، بہت اچھے انسانے ہیں۔ ان سارے لوگوں کو کانگریس نے مدعو کیا، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ یہ ہمارے دیش کا کلچر ہے، اسی لیے ہم پہچانے بھی جاتے ہیں، جانے بھی جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان 12 سال میں جو اذیتیں، جو تکلیفیں، جو رنجشیں، جو برا ٹائم ہم نے دیکھا ہے، وہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتے تھے جتنا ہم نے سہا بھی ہے، برداشت بھی کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے صبر کا امتحان تھا، جو کہ کامیاب بھی ہوئے آپ لوگ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں سے راضی بھی ہو گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ لوگوں کے حالات سازگار بھی ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیز آپ لوگوں کو چاہیے وہ چیز آپ لوگوں کو مل رہی ہے۔ آپ لوگوں کو کیا سارے ہوئے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ جو ہے سو انڈیا الائنس نے اپنی باغ ڈور تقریباً 50% شپت لینے سے پہلے ہی سنبھال لی ہے۔ ان 13 سالوں میں کانگریس نے پہلی مرتبہ ایسی دعوت کی ہے، اتنی دھوم دھام سے ماشاءاللہ۔ تو ہم تو بس افطار کرے ہیں، کھانا تو کچھ کھائے نہیں، وہاں پہ افطار کر کے نکل کے ابھی آئے ہیں ہوٹل میں، اور آپ لوگوں کے سامنے مدعو ہوا ہوں میں، تاکہ اس کا تبصرہ آپ لوگوں کو رکھ سکوں، کیونکہ پہلے ہی بتا دیا، کیونکہ میری پہلی نظر بنے گی، کیونکہ ہم کو بہت ٹائم کے بعد، بہت سالوں کے بعد اچھے دن ہمارے واپس آئے ہیں، اچھے دن اب واپس آئے ہیں، جو کہ ہماری بے روزگاری بھی ختم ہوگی، مہنگائی بھی ختم ہوگی، اور پڑھنے لکھنے والے بچوں کو ان کا حق دیا جائے گا، اس میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی انشاءاللہ۔ دیش ہمارا ایک وکاس کی طرف جائے گا، دھندلیاں ختم ہوں گے، ماب لنچنگ ختم ہوگی، بلتکاری ختم ہوگی، لوٹ مار ختم ہوگی۔ یہ امید کے ساتھ اب انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کا مطلب یہی ہے، راہل گاندھی نے ابھی شپت نہیں اٹھائی ہے، ابھی ان کا کریا کرم نہیں ہوا ہے ان کا، اس کے باوجود دیش کی تقریباً باغ ڈور جو ہے سو راہل گاندھی نے سنبھال لی ہے، کیونکہ ان کا وہی پاور تھا اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی جتنا پرائم منسٹر کے بعد ہوتا ہے راہل گاندھی کا، لیکن پھر بھی یہ لوگ استعمال کرنے نہیں دیتے تھے، ان کو پپو کے نام سے پکارتے تھے۔ اب کیا پکاریں گے؟ اب بابا بول کے پکاریں گے، اب اچانک باپ بنا لیں گے یا باپ کے گود میں بیٹھیں گے،
یہ تو آنے والا ٹائم بتائے گا، جو کہ زیادہ نہیں، بہت کم وقت رہ گیا ہے اس کے لیے۔ اب وہ جیسا شپت لیں گے تو جا کے یہ لوگ اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو ان کو کیا پکاریں گے؟ کل تک تو پپو پکارتے تھے، اب کیا ہے باپو پکاریں گے، کیا پکاریں گے یہ دیکھنے لائق ہوگا انشاءاللہ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، آج نتیش کمار بھی تھے، چندرابابو نائیڈو بھی تھے، ممتا بنرجی تھی، شرد پوار تھے، یہ سارے لوگ تھے جو کہ وہ لوگوں کی میٹنگیں بھی چل رہی تھی۔ افطار سے پہلے سے وہ لوگ 4 بجے سے لگے ہوئے تھے، کیونکہ ڈیلی یہ لوگوں کے میٹنگیں ہو رہی ہیں، کیونکہ کیا بنانا ہے دیش کے اندر۔ ابھی سے وہ لوگ جو قوانین لاگو کرنے والے ہیں ان چیزوں کے اوپر بعض ایسے چیزیں ہیں جو یہ لوگ جو کرے تھے وہ اس کو درکنار کرتے ہوئے اس کو ختم کرنے کی کوشش میں ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی دیش انشاءاللہ وکاس کی طرف جا رہا ہے۔ دیش کی مہنگائی بھی ختم ہوگی، بے روزگاری بھی ختم ہوگی، جبکہ پہلے تو ایک جملہ تھا کہ جو ہے سو ہر سال 2 کروڑ لوگوں کو روزگار دیا جائے گا، لیکن جو ہے سو ہر سال 10 کروڑ سے روزگار چھین لیا گیا۔ جس کے پاس تھا اس کو بھی بے روزگار بنا دیا گیا، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ اب ہم بولے تو بڑے کھبل کے لگتی ہوئے، سمجھے نا؟ تو اسی لیے حد و حدب میں دے رہا ہوں میں۔ اب ان کو سنبھلے نہیں سنبھلے، اب ان کو کچھ رہا نہیں، ان کو سنبھل کے بھی کیا کرتے، سمجھ کے بھی کیا کرتے نا۔ نالائق تھے، نالائق ہے، نالائق ہی مریں گے نا، سمجھے نا؟ کیونکہ ان کے پاس ذری بھی عقل رہتی ہے اگرچہ، تو آج ہی ہمارے دیش واسیوں کے ساتھ اتنا ظلم، اتنا ستم نہیں ہوتا تھا۔ اب جیسا مثال کے طور پہ اب یو پی میں جو چل رہا ہے، میرٹھ ہو گیا اور الہ آباد کی مسجد ہو گئی، سنبل مسجد ہو گئی، سمجھے، اس کے اوپر تو کھلے طور پر سپریم کورٹ کہہ دیا کہ جو ہے سو تم بری نظر بھی مت ڈالو، ادھر جانا دیکھنا سروے تو دور کی بات ہے، تم سوچو بھی مت، ادھر جاؤ بھی مت۔ اب اس کا کیا ہوگا؟ بونے کا، جوکر کا، سنیاسی، چندی چور کا، یہ دیکھنے لائق بات ہوگی۔ اور میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سونیا گاندھی کی جو افطار پارٹی تھی، تقریباً نہیں بولے تو جو ہے سو 1 لاکھ کے اوپر لوگ آئے بھائی، اتنی بہترین طریقے سے بھی، یقین مانو روڈیں بند ہو گئے بھائی، روڈوں پہ بھی افطاری کا منظر تھا۔ اب وہ ہم کو کیمرہ الاؤڈ نہیں تھا، نہیں تو برابر ہم آپ لے کے وہاں سے لائیو بھی آنے کا پروگرام تھا ہمارا، ہم تو پوری تیاری میں گئے تھے، لیکن یہ چیز نہیں بھی، لیکن کوئی بات نہیں انشاءاللہ۔ اب 2-4 دن، ہفتے بھر کی بات ہے، اس کے بعد یہ پابندی بھی ہٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔